بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ایک ٹپیکل پاکستانی والی اس کو انجوائے کیا بات کو، اور کوئی بھی پاکستانی ہے وہ اس کو انجوائے کرے گا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ امریکہ جب کسی کا نام لیتا ہے کہ اس کے میزائل سے یا اس کے کسی ایٹمی پروگرام سے یا اس کے کسی بھی ایسی چیز سے ہمیں خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب وہ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل آپ کی طرف منہ کرے گا۔ جیسا کہ کبھی عراق تھا، آج ایران ہے، کل پاکستان ہوگا۔ آج عراق تھا، جو آپ کے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عراق، پھر ایران، اب پاکستان۔ ڈیفینیٹلی اس پہ اتنی ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کی جو آپ کی ڈپلومیٹیکلی جو آپ لوگ جس ڈپلومیسی پہ بڑا آپ کے حلقوں میں آج کل شور و غوغا ہے، اور بہت زیادہ آپ لوگ اوور ایکسائٹڈ نظر آتے ہیں، اپنی اس بات کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے جب قرارداد ایران کے خلاف آئی تب بھی ہم نے اس کے حق میں ووٹ ڈال دیا، اور جب سعودی ان کے دوسرے ایران کے حق میں آئی تب بھی، اور ایران کے خلاف آئی تب بھی، دونوں صورتوں میں ہی ہم نے جو کیا ووٹ دیا۔ تو یہ کوئی مطلب کلیئرٹی ہے، یہ کوئی ڈائریکشنل وہ ہے کہ جی ہم سب کو راضی رکھیں گے؟ سب کو تو دنیا میں کوئی کم بھی راضی نہیں رکھ سکتا۔ مطلب آپ امریکہ کو ہی کہیں کہ وہ سب کو راضی کر لے، سپر پاور ہے، کیسے؟ اسی طریقے سے جب بھی اس طریقے کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں کسی بھی کنٹری کا ڈائریکشن لینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مستقبل اس ڈائریکشنل جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک موو پہ جو وہ پورا کنٹری موڑتا ہے، اور اس کا سالوں پہ محیط ہوتا ہے اثرات جو ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی دنیا میں ابھی تک جو مجھے لگ رہا ہے، ابھی تک آپ نے جو اسیس کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کسی حد تک، کہ یہ لڑیں گے آپس میں اور یہ سب ڈیفینیٹلی گیم پلان بھی یہی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ مس کیلکولیٹ کر رہا ہے، نہیں، امریکہ مس کیلکولیٹ نہیں کر رہا، اس کو بالکل پتا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ ایران پہ اس ٹرائی کو اس کو کرنا ہی تھا ان اینی وے۔ یہ پچھلی دفعہ جب ہوئی تھی انہوں نے چیک کیا تھا، سارا کچھ حساب کتاب لگا لیے تھے، لیکن ان کو یہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اور ایران کے میزائل بھی یہ بتا رہے ہیں، اب جو ابھی تک سٹاک پائل ختم نہیں ہوا وہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی تیاری کر رہے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ دن آنا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دن آنا تھا، ہمیں پتا تھا اور ہم تیار ہیں۔ اب اس میں مسئلہ دو سمجھنا ضروری ہے کہ ایران کے پاس اپنا پیٹرول ہے، اپنا سب ہے، اور اس کو کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی بہت اچھا اپرچونٹی نہیں ملی کہ وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کیش کرا سکے۔ مطلب آپ باقی بھی تیل والے ممالک ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح سے تو ایران کا رچ اس میں نام نہیں آتا آپ کی یہ جو ڈالر کی دنیا ہے۔ تو اس لیے ایران کو کیا فرق پڑتا ہے کس سے مانگنا اس کو پیٹرول، اور کس سے مدد چاہیے اس کو؟ تو وہ تو آلریڈی اپنی اسی پہ سروائیو کر رہا تھا، تو اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ اب وہ ممالک جن کا باہر کے پیٹرول یا اس پہ ان کی اکانومی چلتی ہے، ان کی جنگ ایک ہفتہ ہوگی یا 2 ہفتہ، وہ ان کا پیٹرول کا سٹاک بتائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ماضی میں 1-2 دفعہ ایسا کچھ سنا بھی ہوگا کہ جی ہمارے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے تو ہم کتنے دن چلیں گے۔ تو مان لو کہ اگر آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے اور اس پورے ریجن کے اندر اگر بحری راستہ بند ہوتا ہے اور کہیں سے پیٹرول نہیں آتا جو آنے کا راستہ ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ہمیشہ ایک آپشن آپ کے بارڈر کے ساتھ موجود رہے گی ایران کی شکل میں، اور اس کے لیے دونوں انداز سے ضروری ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے تیل چاہیے تب بھی ایران چاہیے آپ کو، اور اگر آپ کو کوئی پانی وانی کو یوز نہیں کرنا راستے کو تو تب بھی ایران چاہیے کہ سیدھا بلوچستان سے ٹینکیاں چلیں اور بس پورا پاکستان ٹینک کو ٹینک ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہمیں تو کبھی بھی پرابلم نہیں ہے، ایگری ہماری اپنی ہے، ان کو چاول دے کے ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ڈالر چاہیے ہی کبھی نہیں۔ ہمیں ڈالر صرف چاہیے تھا ہمارے جو اشرافیہ نے جس طریقے سے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، عیاشیاں اور وہ سارے جو آپ کو پتہ ہے رنگ و بو کی جو محفلیں اور جس انداز میں ہم بہک جاتے ہیں، ہم وہ بہکے۔ ورنہ پاکستان کو تو ڈزنٹ میٹر، ہمیں کیوں چاہیے؟ ہمیں پیٹرول چاول دے کے ملتا ہے تو ہمیں امریکی ڈالر کیوں چاہیے بھی؟ ہمارے پاس اپنی فوڈ ہے، ہم چائنا کو سب کچھ دیں، ہم اپنی انہینس کریں فوڈ مارکیٹ کو، چائنا ہی اتنا بڑا آپ کا وہ ہے، سب کچھ دے گا آپ کو۔ اس ٹائم آپ صرف ایگریکلچر کو اپنی ییلڈ کے ٹارگٹ بڑھا لیں، اپنی یہ جو پولٹری اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ جو کیٹل مارکیٹ کہہ لیں یا کیٹل انڈسٹری کہہ لیں،
उसको बढ़ा लें, मीट की एक्सपोर्ट बढ़ा लें, ओजरियां बढ़ी जाती हैं, यूरोप पूरा ओजरी उधर भेजता है। आप लोग चाइना को पूरा नको नक, आपके पास इतनी बड़ी आबादी का मुल्क पड़ा है और आपसे ताल्लुकात भी उसको चाहिए, उससे आपका रास्ता भी है, आप उठा के सारा कुछ उसको दो ना। और उससे आपको जो ये यूपीएस आ रहे हैं और आप लोगों को जो भी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ रही हैं वो लेते रहो, अगर यही वो है। तो इसलिए पाकिस्तान को तो कभी भी चलाने के लिए डॉलर नहीं चाहिए, फ्रैंकली। मतलब आप इसमें, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ कि पाकिस्तान को चलाने के लिए कभी भी डॉलर नहीं चाहिए इन एनी वे। एक बार पिछला साढ़े सिर तो ले जाए आगे नहीं चाहिए। जी कुछ कहना आपने? उसामा साहब, अगला सिनेरियो मैं सब ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त गैस फील्ड्स के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, तो कौन से और ममालिक जो है वो आपको लगता है कि इस तरह मुकम्मल जंग में जा सकते हैं? देखें, कतर है, पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, यूएई आगे से रिटेलिएट फिलहाल नहीं कर रहा, कुवैत है, आप उसके साथ सऊदीया है, सऊदीया पे उस तरह से ईरान हमले नहीं कर रहा, सऊदीया सेफ सिक्योर है। लेकिन ये 3 ममालिक जो हैं इनके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, एक दिन भी नागा नहीं होना। वो तो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम अमेरिकन बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये पूरा ये वाला खिता ये जंग में जाएगा? देखिए होश करें आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है भाई। हम कुछ और खाते हैं, आप लोग कुछ और खाते हैं, मेरी तो सवाल से हैरान हूं मैं। और ये क्योंकि आपका सवाल नहीं है, मैं समझता हूँ कि आपके नाजरीन का सवाल है, तो उन्हीं को ही मैं कह रहा हूँ कि क्या खाते हैं आप। एक बात मुझे बताएं, मेरा एक डेरा है, मैं एक डेरे का मालिक हूँ, या मैं कोई एरिया का एक मेरा अपना रकबा, उधर मैंने एक एम्पायर बना लिया, तो मैंने वहां एक कंपनी को सिक्योरिटी दे दी है, एक कंपनी को सिक्योरिटी दी है, उनको कोई कैबिन शैबन बना के दिए, उनको कोई रिहायशें बना के दी हैं। और मेरे साथ वाले डेरे वाला उसी मेरे सिक्योरिटी गार्ड और उन पे मारता है मिसाइल या उनको उड़ाता है। तो ये जंग मेरी जंग नहीं है। अगर ये मैंने सिक्योरिटी वाला रखा किस लिए था इधर, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए जरूरी था किसी ना किसी अंदाज में। अब आपको पता हो या ना पता, मैं स्मगलर हूँ, या मेरी दुश्मनियां ज्यादा हैं, या मेरा कोई कारोबार ऐसा था कि मुझे ये सिक्योरिटी चाहिए थी, ये जो बंदे मैंने बिठाए थे वो चाहिए थे। इस सिनेरियो में आप जब देखेंगे यूएई, कतर और उनको, तो फिर आपको समझ आएगी कि देयर इज पेट्रो डॉलर। क्योंकि देखें, ईरान के पास भी तेल था, ईरान भी तेल देता, लेकिन वो टोने और मजे नहीं थे, जहाज जहाज नहीं दे सकता था किसी को, हमें समझ रहे, लेकिन कतरी देते थे जहाज। क्यों? क्योंकि कोई एहसान नहीं करते थे, ये आपस में सब एक है। ये डॉलर निकलता था उधर से मशीनों से अमेरिका की, तेल इधर से निकलता था, आपस में ये इकट्ठे थे। अब वो डॉलर आता था दुनिया में यहाँ इनको, ठीक है, और दिखाया एक इमेज हमें बस वो जैसे कहते हैं ना, टीके लगाए जाते हैं इस्लाम के और मुसलमानी के, और उस पर कहा जाता है कि बड़ा भी हमारे पास पैसा है और बड़ा ये, और नहीं भाई, उनको भी पता है कि ये डॉलर में हम ना सेल करें तो इंटरनेशनल हुकूमत तो डॉलर की है, तो फिर हम क्या बाय करेंगे, मतलब मार्केट से क्या ले आएंगे, समझ रहे? ये तो आप भला हो चाइना और उनका, जिन्होंने डॉलर की चैलेंज किया कि आप युआन में भी कर लो, मुझसे कुछ ले लो, मैं दे दूंगा, मतलब जो जैसे भी बार्टर में आ जाओ, रशिया ने ऑफर कर दी। तो ये अब इसमें आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि ये इन्हीं की जंग है भाई, होश करो, ये इन्हीं की जंग है। और ट्रम्प पागल का पुत्र नहीं उधर बैठा, किन के नाम लिए उसने, किन के नाम लिए उसने कि जो मेरे साथ हैं, और बिल्कुल हाँ जी, बस साथ ही हैं, एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप मुझे इतने बड़े जहाज देने लगे, इतने तोहफे और इतना सब कुछ, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर सेम एंटरप्राइज, सेम एंटरप्राइज, सेम एंटरप्राइज। उसामा साहब, जो कैलकुलेशन है, जो रिकॉर्ड है, वो ये बताता है कि अरब कंट्रीज ने 1200 अरब डॉलर दिया अमेरिका को। कैलकुलेट करें, ये जब से ये सिक्योरिटी के नाम, ये इनके मुआहदे और सारा, 1200 अरब डॉलर, आप सोचे कितनी ह्यूज अमाउंट है। और फिर देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ, दे आर सेम एंटरप्राइज, ये वसूली करने आते हैं। वो इनको कहते होंगे कि देखो, तुम्हारा तेल अगर डॉलर में ना बिके तो फिर ये ईरान ना हो तुम, और कितने मुल्कों के पास तेल है, लेकिन डॉलर में पाबंदियां हैं, तो वो अपना कुछ कर नहीं सकता।
یہ ڈالر ہی ہے جس میں طاقت ہے. تم دنیا کا جو خوشی چاہو، مارس پہ جانا چاہو، ڈالر تمہیں لے کے جائے گا، تمہارا پیٹرول نہیں. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں سیم انٹرپرائز ہے. آپ لوگ ہوش کریں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اپنی وصولیاں لے کے جاتے ہیں، ادھر سے پرنٹ کرتے ہیں، ادھر سے لوگ ان کو دے کے جاتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں واپس لے جاتے ہیں. سائیکل. اور ان کو جسٹ رکھا ہوا ہے کہ بھائی تمہاری تخت مضبوط رہے گا، دیٹس اٹ. اور جو پبلک ہے اس کا تو کبھی کوئی لینا دینا ہی نہیں رہا. کون سی دنیا کی حکومت ہے جو پبلک کو سوچتی ہے یا پبلک کو وہ کرتی ہے؟ یہ جن کو وہ اکسا رہے تھے نا، جن کو رجیم چینج کرنے گئے تھے، وہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو پبلک اور وہ ایک ہیں. وہ اپنی عوام سے پوچھے بغیر نہیں چلتے. ایرانی حکومت اور ایرانی عوام میں ایسی انٹیگریشن ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اگر ان احتجاجوں کو ٹریگر نہ کرتے تو حکومت ان کے سارے معاہدے ان سے پوچھ رہی تھی کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا. اسامہ صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح، میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے کس طرح کنکلوڈ کریں گے، اس سارے سینیریو کو سمرائز کر دیں تاکہ پکچر کلیئر ہو. یہ ذرا اینڈ پہ میں چاہتا ہوں آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں اس وقت جو بول رہا تھا نا پاکستان کے متعلق، وہ آپ کو ہمیں ڈر لگنے لگا، وہ مستقبل کی بات تھی. آپ لوگوں کو یہ سینیریو فیس کرنا ہے. آپ نے اس کو سمجھا کہ وہ میں بھی مدھانی ڈال رہا ہوں بولنے کے لیے نا. آپ کو وہ دن یاد آئے گا جس دن آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی کہیں سے اب لے یا بالٹیاں بھر کے پر ٹھیک ہے یار چھڈو پرے سانو دنیا نال کی لینا دینا، ایران ہی چنگا سی یار اتوں لے آندے. مطلب آپ لوگوں کا یہ ایٹیچیوڈ آنے والا ہے، اینڈ یس ہو کے آنے والا ہے. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کون سی ڈپلومیٹک جو ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے. وہ کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا نیبرہڈ میری پریورٹی ہے، بس میرے بارڈر میری پریورٹی ہے، اس سے مجھے اچھا رہنا ہے. اس کے بعد دنیا کے بعد اگلے تعلقات ہوں گے میرے. یہ بنیاد ہے کسی بھی اچھے ساورن کنٹری کی. اور اس میں اب ماشاءاللہ ایک شکار میں بیٹھا ہوا ہے نامراد کسی بھی ٹائم آنے کو، ایک میں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے وہ بت جو ہے وہ آج ہم پہ برس رہے ہیں، وہ جو ہے ان پہ ہم بمباریاں کر رہے ہیں، مسالے چلا رہے ہیں. اچھا یہ خود ہی ہم نے ان کو جیسے کہتے ہیں ساری زندگی سپورٹ کی بنایا ہے، آج اس دن تک لائے، بڑی چائے پی ان کے انقلاب پہ، اور الٹا اپنے لیے اب عذاب بنائے دنیا میں چائے پی کے. وہ تصویر نے بڑا دنیا کو بڑا غلط میسج دیا تھا اس وقت. آج سائیں تو اندر ہے لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کا بڑا غلط جو بھی اسٹریٹجی تھی، خیر وہ تو آج کل سنا ہے جو اس وقت کے اسٹریٹجک تھنک تھے آج کل ان کا تھنکنگ پروسیس ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ ریکگنیشن ہی ختم ہو گیا. ایسی خبریں بھی مارکیٹ میں. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے دو ٹوک ہو جائے. جنگ شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو چکی ہے. جن کی جنگ ہے وہ ہی فیس کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے اور وہ آپس میں یار یہ ان کی کچھ ہے؟ بھائی وہ پاگل ہیں ادھر مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں ہم مار رہے ہیں کیونکہ وہاں سے آپریشن ہو رہے ہیں تو ہم نے مارنا کیوں نہیں بھائی بتاؤ. اور یہ اڈے دیں تو ٹھیک ہے، وہ حملہ کریں تو حرام ہے، اور یہ جہاں کے اڈوں سے ان پہ حملہ کروائیں تو ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بات میں کلیئر ہو جائے جنگ شروع ہو چکی ہے، اس میں کلیئر ہو جائے. اب صرف آپ اپنی خیر منائیں، جس کا مجھے بڑا خطرہ ہے کہ آپ لوگ کس کروٹ جانے والے ہیں. آپ کے جو آج بڑے سائیں کی ملاقات جس طبقے سے ہوئی ہے اس سے کچھ اور لگ رہا ہے. وہ اس کو اعتماد میں لینے گئے ہیں، اور وہ اعتماد میں جو لینے گئے ہیں یہ تاریخ یاد کرے گی. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک وہ بننے جا رہا ہے. اور کہانی وہی ہوگی شروع کی کہ اگر ہم آئی ایم ایف نہیں لیتے، امریکہ سے کرتے ہیں، سسٹم تنخواہیں کہاں سے دیں گے، سسٹم کولیپس کر جائے گا. تو یہ بیوروکریٹ تو ہمیشہ تنخواہ دار، ملازم تو کبھی بھی، ملازم کی کیا سوچ ہوتی ہے ایک مجھے بتائیں. ایک ملازم کا دماغ اتنا سا تنخواہ تک ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ تنخواہ سے اوپر کچھ آ جائے وہ ہوتا ہے. وہ بہت بڑی دور اندیشی سے کچھ نہیں سوچ سکتا. اس کے لیے حالانکہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے، جو ایک ریفارمر ہوتا ہے، وہ ایسے سٹیپ لے سکتا ہوتا ہے، وہ ایسے پلانز منصوبے دے سکتا ہے جس سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کہ پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ اس کے گرد دیوار بھی کر دو تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خیر منائیں کہ آپ لوگ کب آ رہے ہیں اس میں، اس جنگ میں آپ ایران پہ کب ماریں گے. اور باقی جو جتنے بھی ہیں وہ تو سیدھے سیدھے چل پڑیں گے. اس میں یہ نہ سوچیں کہ یہ ابھی آئے نہیں ہے. بھائی جنگ انہی سے ہی ہو رہی ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے،
یہ اپنے منہ سے اب اور کیا کہیں, اپنا ہی فوجی ہے, اپنا ہی اڈا ہے, اپنا ہی لیا ہوا بندہ ہے, وہ اب اٹیک کر رہا ہے, بس ٹھیک ہے,